آج بھی جب اعلیٰ حضرت کے کلام ساتھ ہوتے ہیں نا تو مدینے کا سفر ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. سکھاتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کہ کیسے مدینے جانا ہے، مدینے کا راستہ کیسا ہے، خود ہی بتاتے ہیں واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. مدینے کے زائر کو سمجھاتے ہیں اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. مدینے پہنچنے والے کو کہتے ہیں پتہ ہے کدھر آئے ہو، معراج کا سما ہے. کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. ارے دنیا میں کوئی بندہ کسی سے بھیک مانگے، کسی سے سوال کرے، عزت ڈاؤن ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں دیکھو مدینے کی بھیک کا عالم کیا ہے. کہتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور آقا سے کتنا مانگے یہ بھی سکھاتے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، گناہ یاد آئیں تو عرض کیسے کرنا ہے. اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، آقا تو کریم ہے تیری خود در گزر کی ہے. ادب آتا نہیں آقا سے کیسے عرض کریں آقا ہم گواروں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں. اللہ اکبر. ہمیں جو آج مدینے کی حاضری سکھاتے ہیں، جب خود مدینے گئے ہوں گے کیا کیفیت ہوگی، کیا تڑپ ہوگی، کیا انداز ہوگا. حج کر لیا اب یاد مدینہ نے ستایا، قافلہ کب مدینے جائے گا، کب مدینے جائے گا. اسی تڑپ میں کلام لکھتے ہیں اور کیا کمال لکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینہ کو چلو صبح دلاراں دیکھو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. کمال کا شعر، ہر شعر ہی کمال کا ہے، مگر مزے کو مزہ آ جائے گا. آپ میں سے جو مکے گئے ہیں یا تصویروں میں کعبہ دیکھا ہے، ایک یو شیپ کی عمارت آپ نے دیکھی ہوگی جو کعبے کے ساتھ ہی ہے، اس کو کہتے ہیں حتیم. اس کے اندر کوئی چلا جائے وہ ایسا ہی ہے جیسے کعبے میں چلا گیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو یو شیپ ہے نا، یہ اس طرح کا اس کا جو ڈائمنشن ہے یہ ماں کی گود کا مزہ دیتی ہے. اس میں کوئی چلا جائے ایسا لگتا ہے ماں کی گود میں آ گیا ہے. مادر فارسی میں کہتے ہیں ماں کو، مہر کہتے ہیں گود کو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. حتیم میں جاؤ تو ماں کی گود کا مزہ ملتا ہے، مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. جن پہ ماں باپ فدا و کرم ان کا دیکھو، ارے آقا تو وہ ہیں جن پر ہمارے ماں باپ بھی قربان ہیں. اللہ اکبر. آپ میں سے جو کعبہ دیکھ چکے ہیں، ایک پرنالا سونے کا پرنالا ہے، بارش کا پانی اس سے گزرتا ہے. طواف کرنے والے بڑے شوق سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہوں گے کتنا پیارا ہے، گولڈ کا ہے. مگر عشق کی نگاہ سے میرے رضا نے دیکھا. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں یہ پرنالا کچھ بتا رہا ہے. چلو آئندہ طواف کرنے جانا تو یاد رکھنا یہ پرنالا اشارہ کرتا ہے کہ آقا کا روضہ ادھر ہے، نبی پاک کا چہرہ اس طرف ہے. جب امیر اہل سنت کے ساتھ طواف کی سعادت ملی تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب اس پرنالے کے پاس قبلہ شیخ طریقت پہنچتے تو دائیں طرف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سلام عرض کرتے ہوئے گزرتے. سنو بریلی کے تاجدار کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. یہ کیسا عاشق تھا جب یہ مدینے گیا ہوگا، ان کی اپنی کیفیت کیا ہوگی. روضہ رسول پر گئے اور دل میں تمنا تھی آقا کا جلوہ خواب میں تو دیکھا ہے، اب بیداری میں دیکھنا ہے، جاگتی آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار کرنا ہے. ساری رات صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، رات گزر گئی. اب سرکار نے اپنے عاشق کو گویا آزمایا تھا، عاشق کو تڑپایا بھی جاتا ہے، تڑپ میں اضافہ ہو جائے. اللہ اکبر. اب اعلیٰ حضرت نے کلام کیا لکھا، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. لکھتے گئے اور آخر میں اتنی انکساری کی، لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا،
کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، آقا کے عشق میں اپنے آپ کو کتا تک لکھ ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اب نبی پاک نے کیا کیا؟ اپنے عاشق کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ کیوں اعلیٰ حضرت سے محبت نہ کریں؟ ہم اعلیٰ حضرت کے دیوانے کیوں نہ ہو سکتا ہے کوئی سوچتا ہو یہ اتنا رضا رضا کیوں کرتے ہیں؟ بتاؤ نا، ان جیسا کوئی ہے تو سامنے آئے۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اتنی احادیث ہیں فضائل درود میں کہ میں بیان کرتا چلا جاؤں شاید میرے پاس الفاظ ختم اور وقت بھی ختم ہو جائے، مگر فضائل درود کا احاطہ وہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر میں بہت ساری حدیثوں کا ایک عطر، ایک مجموعہ، ایک گلدستہ آپ کی طرف پیش کروں، اس سے پہلے کافی بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ ذرا دل ہی دل میں سوچئے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے دل میں اس دنیا کے لیے کیا کیا تمنائیں ہیں، مرتے وقت آپ کیا چاہتے ہیں، قبر میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور محشر کے دن کی آپ کی کیا تمنائیں ہیں؟ یہ سوال میں نے ایسے ہی نہیں کیا، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر لسٹ بھی بنانے کی کوشش کیجئے گا کہ ایک مسلمان کو دنیا میں کیا چاہیے، مرتے وقت کیا چاہیے، قبر میں کیا چاہیے، اور محشر میں کیا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اور اب ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور اب میں نے کہا نا کہ کچھ احادیث کا عطر پیش کرنے جا رہا ہوں، سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے اور سبحان اللہ کہتے جائیے۔ اگر آپ بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ قرضے میں ہیں اور قرضے سے نکلنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اس دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اپنی عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ سنو، اگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آخری وقت نبی پاک کا ایسا دیدار کرنا چاہتے ہیں کہ آقا اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اپنی قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ حوض کوثر پر نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اور آقا کے ساتھ ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ سنو، مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اور اگر نبی پاک کی دنیا میں خواب میں زیارت کرنا چاہتے ہیں پھر بھی درود پاک پڑھیے۔ اب میرا پھر وہی سوال ہے کہ بتاؤ اور کیا ہے جو آپ کو دنیا میں چاہیے؟ اگر روزی میں برکت رہے، ذلت و رسوائی سے بچ جاؤں، عزتوں میں اضافہ رہے، قرضے اور بیماری سے بھی بچتا رہوں، اور پھر اس کے بعد کلمے والی، دیدار مصطفیٰ والی موت مل جائے، اور پھر جنت میں آقا کا ساتھ مل جائے، اور کچھ بچ گیا جو آپ کو چاہیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ واٹ ایور آئی نیڈ، جو کچھ مجھے چاہیے وہ سب درود پاک میں موجود ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے، انفارچونیٹلی فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے، موبائل فون پر گھنٹوں گزارنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، مگر پورا پورا دن، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، ہماری زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں آتا۔
یہ اتنی آسان نیکی ہے، یہ اتنا آسان کام ہے کہ کرتے جائیں اور برکتوں اور رحمتوں کو لوٹتے جائیں، مگر اس کی طرف شیطان توجہ ہی نہیں آنے دیتا، اس کا ذہن ہی نہیں بنتا۔ اچھا نیت بھی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر نہیں پڑھتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدارہ نیت کر لو، یہ درود پاک کو ایسا زندگی کا حصہ بنا لو، آپ اپنی آنکھوں سے دنیا میں اپنے لیے کام آسان ہوتے دیکھیں گے، اپنی مشکلیں ٹلتے دیکھیں گے، اپنی بیماریاں حل ہوتے دیکھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ درود پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ آپ کے برڈن دور ہو جائیں گے، آپ کی ڈیفیکلٹیز دور ہو جائیں گی، لیکن بندہ درود تو پڑھے نا۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں نے اپنے بیان میں، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کہ یہ دنیا میں ہم سب کیسے آئے، ایک ایسا واقعہ جس نے اس کائنات کے یوں سمجھیے کہ سسٹم کو ہی ایک عجب موڑ دے دیا۔ میری مراد تخلیق آدم سے ہے۔ حضرت آدم کیسے پیدا کیے گئے، اس کے بعد یہ سلسلہ انسانی بنی نو انسان کیسے چلا، اور اس میں کیا کیا واقعات ہوئے، یہ سارے واقعات یہ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ بس جب بھی میں قرآنی واقعہ بیان کرتا ہوں ایک دل سے کسک سی اٹھتی ہے، ایک درد سا ہوتا ہے کہ بات مسلمانوں سے کر رہا ہوں، مگر بڑی تعداد ہے جو قرآن پڑھتی نہیں ہے۔ جب ان کو واقعات سناتے ہیں تو حیرانگی سے سنتے ہیں، خوش بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ حیرانگی، یہ خوش ہونا، یہ تعریف، بلکہ مجھے جب کوئی یہ کہتا نا کہ آج آپ کے بیان میں پہلی بار یہ واقعہ سنا، تو خوشی کم ہوتی ہے، دکھ زیادہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو تو یہ واقعات پتہ ہونے چاہیے تھے، کیونکہ اس کو باقی ساری باتیں پتہ ہیں کہ دنیا میں کون سا ملک کب آزاد ہوا، کون سی ایجاد کب ہوئی، جناب کون سے ملک میں کون سا وزیر اعظم ہے، ہمارے ملک کی سیاست کا کیا حال ہے، کرکٹ ٹیم کون سا میچ کھیل رہی ہے، فٹ بال اور ہاکی کی ٹیمیں کہاں پہنچی ہوئی ہیں، دنیا بھر کی گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم ہے۔ اخبار پڑھتے ہیں تو چھوڑتے نہیں ہیں، چاٹ جاتے ہیں پورا اخبار، ہیں سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، جس کی معلومات جو کام نہیں کرنا اس کی بھی معلومات لی ہوئی ہے۔ پوچھو بھائی سونے کا کیا دام ہے، وہ بھی پتا ہوگا، پیٹرول آج کل کیا چل رہا ہے بھائی، اتنے روپے اتنے ڈالر بیرل چل رہا ہے، بھائی تم نے کنواں لینا ہے کو تیل کا جو تم یہ سارے ریٹ معلوم کر کے بیٹھے ہوئے ہو، ہیں سونا 5 سال سے خریدا نہیں ہے لیکن روز سونے کا ریٹ چیک کر رہے ہیں، روز ڈالر کا ریٹ چیک، کیونکہ ٹائم ہے نا، اور ان سب کی معلومات لینی ہے۔ مگر رب کریم نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، پیغام کیا ہے؟ کبھی سوچنے کی کوشش کی کہ قرآن کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام ہے، the message of اللہ سبحانہ و تعالی۔ کس کے لیے؟ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے بار بار قرآن میں مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ بے شک قرآن ساری انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے، مگر اسپیشلی ڈائریکٹلی رب نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کر۔ جان لیا رب کا پیغام، سمجھ لیا میرے مولا نے مجھے کیا کہا ہے؟ اگر نہیں جانا، اگر نہیں پڑھا تو قیامت کے دن کیا یہ جواب چل جائے گا کہ مولا کاروبار میں بڑا بیزی تھا، بہت زندگی بیزی تھی، میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ واٹس ایپ سارا صبح خالی کرتے ہیں، پہلے لوگ صبح اٹھ کر اللہ رسول کا نام لیتے تھے، اب تو پہلے موبائل ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھوں کیا کیا پیغام آیا ہے، سارے پیغام دیکھیں گے، سارے میسج دیکھیں گے، اس میں بھی جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کاروباری میسج ہیں، دوستوں کے میسج ہیں، فیملی کے پیغام ہیں، پہلے سنتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کا پیغام آیا ہوا ہے، تمہیں پڑھنے اور سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ پلیز پہلا پیغام تو یہ لے لیں، قرآن سے دور نہ رہیں، قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ اپنے آپ سے سوال کرو میرے دل میں کتنا قرآن ہے، اور اگر قرآن نہیں تو دل ویران ہے نا۔ بہرحال آئیے قرآن کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، یاد رہے نہ آپ کی والدہ ہے نہ آپ کا باپ ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو 4 طریقوں سے بنایا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایک تو نارمل جو ہم ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، لیکن علماء نے بڑی پیاری تفسیر قرآن میں بحث کی کہ اگر یہی ایک طریقہ ہوتا، ہو سکتا ہے کہ عورتیں کہتی کہ جناب اگر ہم نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی نہ چلتی، ماں تو ہم ہیں، پیٹ میں تو ہم بچے کو پالتے ہیں۔ مرد کہتے کہ ہم نہ ہوتے تو عورتیں بچے کیسے جنتی، یہ جوڑا بنا تو جناب یہ کائنات آگے چلی۔ تو اللہ کریم نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے بتا دیا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کن فرمائے تو فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ، فعال لما یرید، میرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر صرف مرد و عورت اگر کہتے جناب کہ ہم نہ ہوتے تو نہ ہوتا، تو حضرت آدم پیدا کیے گئے، عورت یہ کہے کہ جناب بغیر عورت کے نہیں ہو سکتا، تو رب کریم نے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر کے بتا دیا کہ عورتوں کے لیے کوئی ایسی ضروری نہیں کہ عورتیں ہوں گی تو کائنات چلے گی، میرا رب چاہے فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بتا دیا کہ میرا رب چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ رب کی شان دیکھو۔ بہرحال حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ زمین سے مٹی لائی جائے۔ اچھا، یہ جو مٹی والی بات ہے نا، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک جملہ سنا ہوگا نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ جس بندے کی مٹی جہاں کی ہوتی ہے نا، جس مٹی سے وہ بنایا گیا ہے، اس کو اسی جگہ دفن بھی کیا جاتا ہے۔ اٹ مینز کہ جہاں جہاں میری آپ کی تدفین ہونی ہے نا، اس مٹی سے ہی ہمارے سمجھے کہ وجود کو بنایا گیا ہے۔ اچھا، یہ آپ کو بھی پتا ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بندہ کسی نہ کسی بہانے سے وہاں پہنچتا ہے جہاں اس کا انتقال ہونا ہوتا ہے، جہاں اس کی تدفین ہونی تھی۔ بعض اوقات کئی سال بیرون ملک میں رہتا ہے، کسی کام سے آتا ہے، انتقال ہوتا ہے اور یہاں دفن ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ بیرون ملک جاتا ہے، وہیں انتقال ہوتا ہے، وہیں دفن ہوتا ہے، کیونکہ مٹی وہیں کی تھی۔ اچھا، اس میں ایک عشق بھری بات ذرا سوچو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق جس مٹی سے ہوئی نا، علماء کہتے ہیں اسی مٹی سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی بھی تخلیق کی گئی۔ ان صحابہ کی شان تو سوچو کیسی ہے۔ اللہ اکبر کہ رب کریم نے ان کو پیدا کرنے سے پہلے ان کے لیے جو مٹی سبحان اللہ اپنے حکم سے گویا عطا فرمائی، یہ وہی مٹی ہے کہ جس مٹی سے میرے آقا کی تخلیق ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم صحابہ کرام پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ تو بہرحال ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، ہمیں معلوم تو نہیں کہ مولا تیرے دربار میں دعا ہے کہ ہمیں مدینے کی مٹی میں ہی ملا دینا، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ اللہ کرے کہ وہی ہمیں تدفین نصیب ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہا گیا کہ مٹی لائی جائے زمین سے۔ تو تفسیر قرآن میں لکھا کہ جب ایک مٹھی مٹی لانے کا کہا گیا نا، تو اس زمین کی جو اوپری پرت ہے، اوپری لیئر جو تھی، وہ ساری آپ کی مٹھی میں آ گئی۔ ہر مٹی کا حصہ چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں میرا بھی کوئی پارٹ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اب جب وہ مٹی آئی نا، تو اس میں سفید مٹی بھی تھی، سیاہ بھی تھی، سرخ بھی تھی، زرد رنگ کی بھی تھی، نرم بھی تھی، سخت بھی تھی، میٹھی بھی تھی، تلخ بھی تھی، نمکین بھی تھی، پھیکی بھی تھی۔ یہ ساری مٹیوں کا یوں سمجھیے کہ ایک امتزاج تھا جو حضرت اسرائیل کی مٹھی میں تھا۔ آج کسی کے ذہن میں سوال آتا ہوگا، سارے آدم کی اولاد ہیں، انگریز گورے ہوتے ہیں، افریقن کالے ہوتے ہیں، کسی کے بال گھنگریالے، کسی کے بال گولڈن، کسی کے بال سیدھے، ہم پاک و ہند والے سانولے رنگ والے، ایک ہی آدم اور حوا کی اولاد، یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو مٹی ملائی گئی تھی اس میں مختلف دنیا کے خطوں کی مٹی شامل تھی۔ اللہ نے حضرت آدم کی نسل سے تمام مٹیوں کی جو اس کی چاشنی تھی، جو اس کی تاثیر تھی، اس کے مطابق اولاد آدم جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ اب اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم دیا گیا۔ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی، پھر ایک مدت کے بعد اس کو گوندی گئی تو یہ کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی، پھر یہ خشک ہو کر ایک کھن کھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اس مٹی سے اور اسے جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ فرشتے ہی تھے
بندہ تو کوئی نہیں تھا اس سے پہلے. سارے فرشتے حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے, یہ کیا بنایا جا رہا ہے. حضرت آدم کے پتلے کو جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا. جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل ہوئی تو سب سے پہلے آپ کے نتنوں پر پہنچی, ناک پر, تو آپ کو چھینک آئی. پھر آپ کی زبان پر روح پہنچی تو آپ نے پہلا جملہ جو اس کائنات میں کہا وہ کہا الحمدللہ. چھینکنا پہلا عمل ہو گیا اور پہلا جملہ کیا ہو گیا؟ الحمدللہ. الحمدللہ کہیں تو جواب کیا دینا ہوتا ہے؟ یرحمک اللہ. مگر اس وقت تو جواب دینے والا کوئی نہیں تھا نا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب الحمدللہ پڑھا تو رب کریم نے جواب میں یرحمک اللہ فرمایا. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں اب روح آ گئی. آپ گویا زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے. ترمذی شریف اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ حضرت آدم کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا, چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھا, اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں والے لوگ ہو گئے. کوئی نرم ملتا ہے, کوئی سخت ملتا ہے, کوئی شیریں ملتا ہے, کوئی تلخ ملتا ہے. عجب عجب مزاج ہیں لوگوں کے. ارے جناب, یہ ساری مٹیاں جو حضرت آدم علیہ السلام کے بننے میں لگی تھیں یہ اس کی تاثیر ہے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر ہے. آپ کا لقب خلیفۃ اللہ. آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی. جب آپ دنیا سے گئے تو 1,00,000 لوگ اس دنیا میں ہو چکے تھے. یہ اللہ پاک کا نظام تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے ہر حمل میں, ہر پریگننسی میں 2 بچے پیدا ہوتے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی. اصول یہ تھا کہ لڑکا اور لڑکی جو ساتھ پیدا ہوں گے وہ بھائی بہن ہوں گے. اگلی باری میں جو پیدا ہوں گے وہ ان کے بھائی بہن نہیں ہوں گے, تو کراس میچ ہو سکتا ہے اور ان کی شادی ہو سکتی ہے. جو ایک ساتھ پیدا ہوں گے وہ آپس میں شادی نہیں کریں گے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو گئی تو آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا. آپ تنہائی کا شکار ہوئے, کچھ ملول ہوئے. اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ یہ سمجھے غمزدہ تھے اور آپ کو نیند آئی, تو نیند ہی کے عالم میں آپ کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا. جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو خوبصورت دوشیزہ اپنے قریب دیکھی, حیران ہوئے کہ یہ کون ہے. تو جواب دیا گیا. حضرت حوا کہتی ہیں کہ میں آپ کی زوجہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ آپ کو مجھ سے کچھ سکون حاصل ہو, ہم دونوں مل کر زندگی گزاریں. اور کچھ روایتوں کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ حوا کو میرے نکاح میں دے دے, تو رب کریم نے ارشاد فرمایا اے آدم اس کا مہر ادا کرو. عرض کی مولا مہر کیا ہے؟ ارشاد ہوا آخری نبی پر 10 بار درود پاک پڑھ لو اے آدم, یہی تمہارا مہر ہوگا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ عشق والی بات کہ جو تخلیق انسانی ہے نا, یہ جو پہلا نکاح ہوا ہے, یہ جو پہلی شادی ہوئی ہے, یہ بھی نبی پاک کا ہی صدقہ ہے. یہ نبی پاک پر درود پڑھنے کا صدقہ ہے کہ جب یہ جوڑا بنا تو نسل انسانی آگے بڑھتی ہے. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا, یہ قرآن میں سارے واقعات موجود ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکام کو نافذ کرے گا. تو فرشتوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ, کیا تو زمین میں ایسے بندے کو, ایسے شخص کو اپنی خلافت اور نیابت کے شرف سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا, قتل و غارت گری سے خون ریزی کا بازار گرم کرے گا؟ اے اللہ تعالیٰ, اس شخص سے زیادہ تیری خلافت کے حقدار تو ہم ہیں, کیونکہ فرشتے کئی 100,000 لاکھوں سالوں سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. کہ یا اللہ ہم تیرے حقدار ہیں. مگر رب نے فرمایا جس کا مضمون اس طرح ہے کہ اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. فرشتے خاموش تو ہو گئے مگر دل میں ابھی کچھ کیفیت باقی تھی. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو علوم عطا فرمائے اور پھر فرشتوں سے سوال کیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے تو ذرا ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ جن کو میں نے تمہارے پیش نظر کر دیا ہے. فرشتوں نے عاجز ہو کر کہا کہ اللہ ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے, اپنی طرف سے ہم کیسے بتائیں. پھر اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بتائیے,
اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے تمام اشیاء کے نام، اس کی حکمتیں، کائنات کی تمام چیزوں کے نام بیان فرمائے. اللہ اکبر. اب حضرت آدم علیہ السلام کی جو علمیت تھی، آپ کا مقام تھا، وہ فرشتوں کے سامنے بھی رب نے ظاہر فرمایا. اور اب رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے، اور اب فرشتوں نے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. یہ سجدے کی کہانی بھی بڑی عجب ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. مگر یہاں ایک بڑی کمال کی بات کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جنت کے دروازے پر رکھا گیا نا، فرشتے تو تعجب سے دیکھتے تھے. شیطان بھی ان میں آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ نئی کوئی مخلوق بنائی جا رہی ہے. اس بدبخت نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے پر تھوک دیا. جب تھوکا نا تو وہ تھوک جو ہماری ناف کی جگہ ہے نا، اس جگہ پر پڑا. اب ذرا بڑی دلچسپ بات، شاید پہلی بار سنیں گے آپ. یہ جو میری اور آپ کی ناف ہوتی ہے نا، بیلی بٹن جسے کہتے ہیں، جسم میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، یہ پہلے پتلے میں نہیں تھا، حضرت آدم کے پتلے میں نہیں تھا، اسٹریٹ تھا نا. تو اس مقام پر جو شیطان نے تھوکا تو جبریل امین نے مٹی کا وہ حصہ نکال لیا، تو یہ تو بن گئی ناف. مگر اس مٹی کا کیا بنا؟ مفسرین قرآن نے تفسیر روح البیان میں لکھا، اب وہ جو چھوٹا پیس آف مٹی تھا اس سے کیا بنا؟ کہتے ہیں اس سے کتے کی تخلیق کی گئی. اور اب کتے میں 3 خصلتیں آپ کو ملتی ہیں. وہ رات بھر جاگتا ہے، انسان کے بڑا قریب ہو جاتا ہے، اگر اس سے دوستی کی جائے، اس کو سدھایا جائے تو بڑا کلوز ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، گھروں کی چوکیداری کرتا ہے، مگر کاٹتا بھی ہے. ٹھیک ہے، علماء کہتے ہیں ان تینوں کی بھی وجہ ہے. رات بھر اس لیے جاگتا ہے کہ جبریل امین کے اس مٹی پہ ہاتھ لگے ہیں. بندے کے قریب اس لیے ہو جاتا ہے کہ حضرت آدم کی مٹی سے بنا ہے. اور کاٹتا اس لیے ہے کہ شیطان کا تھوک بھی اس میں شامل ہے. اب یہ دیکھیے ساری باتیں موجود ہیں کتابوں میں، تفسیر قرآن میں موجود ہے. I'm not discussing، میں کوئی اور سٹوری نہیں سنا رہا آپ کو، میرے سامنے اس وقت تفاسیر قرآن کا مواد موجود ہے. اور میں تقریباً بیان اس وقت جو کر رہا ہوں وہ بہت ہی خوبصورت کتاب علامہ مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی عجائب القرآن، جس میں قرآنی واقعات لکھے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں. Anyway، اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے علوم کتنے عطا فرمائے کہ فرشتے قائل بھی ہو گئے، مائل بھی ہو گئے، سجدہ بھی کیا ہے. اللہ اکبر. اب علوم آدم کی ذرا فہرست سنیے گا. علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ شورائے آفاق تفسیر قرآن روح البیان میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، تمام زبانوں میں سکھا دیے. اللہ اکبر. اب ذرا عشق والی بات کر لوں. جب حضرت آدم کے علم کا عالم یہ ہے تو آدم کے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا تو سب سے افضل ہے نا، تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں. ارے جب حضرت آدم کو اتنا علم عطا فرمایا تو پھر نبی پاک کے علوم کی کیا بات ہوگی؟ پھر کیوں نہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمائیں، فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائی یہ امی تیری دانائی کی. آقا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. اللہ اکبر. اب یہ ہسٹوریکل سجدہ تھا، تاریخی سجدہ تھا. یہ سجدہ کیسے ہوا ذرا سنیں اس کی بھی تفصیل. اللہ اکبر. جب یہ سجدے کا حکم دیا گیا نا تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سجدے میں گئے، پھر حضرت میکائیل، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام، پھر تمام مقرب فرشتے سجدے میں چلے گئے. یہ سجدہ کب ہوا تھا؟ یہ جمعے کا دن تھا. زوال کے وقت سے لے کر عصر تک یہ سجدہ کیا گیا، کنٹینیو سجدے میں رہے فرشتے. مگر ایک ایسا بدبخت بھی تھا جس نے سجدے سے انکار کیا، اور وہ تھا ابلیس. اس نے تکبر کیا اور اس نے آرگیومنٹ کیا اللہ کی بارگاہ میں. فرشتوں نے لبیک کہا اور سجدے میں چلے گئے. مگر ابلیس کیا کہتا ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے. یعنی یہ وہ جملہ ہے، یعنی یہ وہ عمل ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس نے اس کائنات کا رنگ ہی بدل دیا. اللہ کا ایک مخالف کھڑا ہو گیا، دشمن خدا آ کر سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ کے حکم کو نہ ماننے والا سامنے آیا. اور وہ کون تھا؟ وہ شیطان ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. اللہ اکبر. اچھا یہ کون تھا ابلیس؟ یہ پہلے سے نافرمان نہیں تھا،
اس کا نام عزازیل تھا، یہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، مگر جنت کا خزانچی تھا. اپنی علمیت، عبادت اور ریاضت کے سبب معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد بن چکا تھا. اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری دیتا، فرشتوں کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو کر حاضری دیتا تھا. اللہ اکبر، ہزاروں سال کی اس کی عبادت تھی. مگر جہاں اس نے تکبر کیا، جہاں اس نے نافرمانی کی، اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، اس کے چہرے کا نور سلب کر لیا گیا، اس کی حسین صورت ختم کر دی گئی، اس کی عبادتیں اکارت کر دی گئی. اب اللہ کی طرف سے جو شیطان کو جواب دیا گیا، سنو، وہ بھی قرآن میں موجود ہے. آپ اگر یہ پورے واقعات پڑھنا چاہتے ہیں، 23واں پارہ سورہ صاد اور بھی کئی مقامات پر ہے، مگر وہاں بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. ارشاد باری ہوتا ہے، قرآن میں ہے، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. تو جنت سے نکل جا کہ تو لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک. قیامت تک کے لیے لعنت کیا گیا، قرار دے دیا گیا. تکبر کیا نا اس نے، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی، عزت نہ کی. ہمیں اللہ پاک ہمیشہ باادب رکھے، بڑوں کی عزت کرنے والا بنائے. انبیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، ان سب کی عزتیں اور ان سے محبت کرنے والا بنائے. ایسے لوگوں کے قریب نہ بیٹھو کہ جو بزرگوں کی بھی نقائص بیان کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ عزت کم کرنے والی باتیں کرتے ہیں. اللہ گستاخان رسول کو غارت فرمائے، اور ہمارے دلوں میں یہ جذبہ اللہ پیدا فرمائے کہ ہم لمحہ بھر تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی نبی، کسی صحابی، کسی ولی، کسی اہل بیت کی کوئی گستاخی کی جائے، ان کی شان میں کمی کی بات کی جائے. یہ شیطان کا کام ہے کہ نہیں مانا وہ رب کی بات اور نہ کیا حضرت آدم کو سجدہ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور بڑی حدیث پاک ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث، اور شاید یہاں 80-90% لوگوں کو یہ حدیث یاد ہوگی، بچپن سے یہ حدیث سن رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے، کبھی چیک کیا؟ بالکل چھوٹا سا. یہ ایگزامپل کے طور پر بیان ہوا ہے کہ ایک دانہ بھی دل میں تکبر ہوا تو جنت سے دور. جس کا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہو، یہ تو رائی کے دانے کی بات ہو رہی ہے. جو صبح و شام جناب پراؤڈ میں، تکبر میں، گھمنڈ میں گھوم رہا ہے، وہ کدھر جائے گا؟ کیوں نہیں سوچتا؟ شیطان سے زیادہ عبادتیں نہیں کی ہم نے. وہ فرشتوں کا استاد تھا، وہ خزانچی تھا جنت کا. جب اس کی ساری عبادتیں غارت کر دی گئیں تو خدا نہ خواستہ اگر ہمارے دل میں تکبر آیا تو ہمارا کیا بنے؟ کبھی سوچا؟ بہرحال اللہ کریم سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ ہم سب کے دلوں سے تکبر کو دور کر دے، ہمیں عاجزی کا پیکر بنا دے. نبی پاک کی عاجزی کا صدقہ عطا فرمائے. کیسی عاجزی تھی؟ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا، مدنی مدینے والے. تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے. اب بات کرتے ہیں اس شخص کی جس کا فتنہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی اس کا فتنہ باقی ہے. وہ بدبخت کون تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی. یہ 1839 یا 1840 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1886 میں مرزا نے اپنی نبوت کی بنیاد رکھنا شروع کی، جو کہ جھوٹے اور عجیب و غریب من گھڑت الہام اور کشف وغیرہ پر مبنی تھی، جو کہ آج بھی اس کی بدنام زمانہ کتاب براہین احمدیہ میں موجود ہے. اس کے بعد مرزا قادیانی نے 1901 ایئر میں حقیقی نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ شخص انبیاء کرام کا نہایت گستاخ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بہت سے معجزے مشہور ہیں، لیکن حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، معاذ اللہ. دعوی نبوت کے بعد مرزا کی رگ شیطانی مزید بھڑکی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا. لکھتا ہے کہ میں نے نیند میں اپنے آپ کو ہو بہو اللہ دیکھا، اور میں وہ اللہ ہوں
پھر میں نے آسمان و زمین بنائے اور کہا ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ سجایا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. دیگر جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی طرح مرزا غلام قادیانی نے بھی کچھ پیشن گوئیاں کی تھیں، مگر ان کا انجام مسیلمہ کذاب کی طرح ہی ہوا. چند باتیں بتاتا ہوں اس بارے میں کہ نمبر 1، اس نے اپنے لیے ایک لڑکے کی پیشن گوئی کی کہ کہا تھا کہ انبیاء کا چاند ہوگا اور بادشاہ اس کے کپڑوں سے برکت لیں گے، مگر اس کے ہاں لڑکی ہو گئی تو اس پر کہنے لگا کہ وہی سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، اب کی بار جو بچہ پیدا ہوگا وہ لڑکا جو ہے وہ انبیاء کا چاند ہوگا. اس بار بیٹا تو ہوا مگر چند روز بعد ہی مر گیا. بادشاہ تو دور کی بات ہے، کسی محتاج نے بھی اس کے کپڑوں سے برکت نہ لی. نمبر 2، اس نے ایک اور پیشن گوئی کی کہ آسمانی بیوی کی پیشن گوئی کی اور اپنی چچا زاد بہن احمدی کو خط بھیجا کہ اپنی بیٹی محمدی بیگم میرے نکاح میں دے دے. اس نے صاف انکار کیا، اس پر دھمکیاں دی اور پھر کہا کہ وہی آ گئی ہے، ہم نے تیرا نکاح اس سے کر دیا ہے، اور یہ کہ اس کا نکاح اگر تو دوسری جگہ کرے گی تو 2.5 یا 3 برس کے اندر اس کا شوہر مر جائے گا. مگر اس خدا کی بندی نے اس بدبخت کی ایک نہ سنی اور سلطان محمد خان سے نکاح کر دیا. وہ آسمانی نکاح دھرا کا دھرا ہی رہ گیا، کچھ بھی نہ ہوا، وہ شوہر نہ مرا اور نہ کچھ اور ہوا. اللہ اکبر. ناظرین، جھوٹوں کا یہی انجام ہوتا ہے. بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی نے قانون کا امتحان دیا، لا کا امتحان دیا، ٹیسٹ دیا، مگر فیل ہونے پر تعلیم سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا. کمزوری دل و دماغ کا مرض پوری عمر رہا، کئی بیماریاں اس کی زندگی میں اس کے ساتھ تھیں. 26 مئی 1908 میں یہ لاہور میں اس کو ڈائریا ہوا اور گندگی کے عالم میں. جی ہاں، جب اس کا آخری وقت آیا تو وہ واش روم میں تھا، گندگی میں لت پت تھا، اور لوگ اس کی لاش کو دیکھ کر یوں سمجھیے کہ عبرت کا نشان اس کی لاش بن گئی. ناظرین، یہ ہے جھوٹے نبی کا انجام. ہم سب کو یقیناً یہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی آخری نبی ہیں، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اور یہی ہمارا ایمان، یہی ہمارا بلیف ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس طرح کے دعوے کرنے والے، اس طرح کی جرت کرنے والے، اس طرح کا کلیم کرنے والے لوگ اور بھی آئیں گے، کیونکہ علماء کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جو ایکسٹریکٹ کیا ہے، جو شرح بیان کی ہے، وہ یہی ہے کہ قیامت سے پہلے اور بھی نبوت کے دعوے دار آئیں گے. ہو سکتا ہے اس دور میں، ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد، لیکن مسلمانوں کا شروع سے یہ عقیدہ رہا کہ ان جھوٹے دعوے داروں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنی. ہم سب کا عقیدہ، ہمارا بلیف اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور ہے الحمدللہ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی آخری نبی ہیں. کیا خوبصورت قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے. محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. تو الحمدللہ یہ چمکتا دمکتا عقیدہ مسلمانوں کا صبح قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہے. بہرحال ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بارے میں ہم نے جانا، اور علماء احادیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ نشانی ابھی اور چلنی ہے، یعنی اور لوگ بھی قیامت سے پہلے اس طرح کے دعوے کرتے رہیں گے اور مسلمان ان سے نپٹتے رہیں گے. بہرحال اللہ کریم ہم سب کو سچے ایمان والا، صحیح عقیدے والا مسلمان بنائے. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے اللہ، کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد.
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ میں ایک ایسی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا جس ایک ہی حدیث میں ہمیں 3 کام نہ کرنا، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جس پر عمل نہ کریں تو وہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر بن جاتی ہیں، اس کا اندازہ ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر روز قیامت کوئی چہرہ نہ دیکھ سکے تو شفاعت کس سے لے گا؟ قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس سے کام آنا ہے؟ میرے آقا شافع روز محشر ہیں، اگر انہی کے قرب نہ ملا، ان کے پاس نہ جا سکے پھر تو مارے جائیں گے نا۔ تو وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی اس کیٹیگری میں آتا ہے تو آج سمجھ کے جانا ہے، توبہ کر کے جانا ہے۔ نمبر 1، نبی پاک فرماتے العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اب ہم غور کریں، وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے۔ احادیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ جن سے ان کے ماں باپ راضی ان سے ان کا رب راضی، اور جن سے ماں باپ ناراض ان سے رب ناراض۔ ایٹ اینی کاسٹ، کسی صورت میں بھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کیجیے، ماں باپ کی خدمت کیجیے اور ان کی دعائیں لیجیے۔ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، جسٹ اونلی فار دا گیز آف لو، صرف دیکھنے کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، خدمت کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا جو محبت سے دیکھتا ہے اسے حج مبرور کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ عرض کی گئی حضور اگر کوئی شخص دن میں 100 بار دیکھ لے، کہ گھر میں ہی ماں باپ ہوتے ہیں نا، پیارے آقا فرماتے اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار بھی دیکھے تو اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے ماں باپ۔ لیکن آج کا نوجوان، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی جو سن رہے ہیں مجھے، دنیا میں جہاں مجھے آپ سن رہے ہیں، ماں باپ کی قدر کر لیجئے۔ یقین جانے، پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، آج نہیں ہیں تو نہ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، نہ ان کا دیدار کر سکتے ہیں، نہ ان کی برکتیں لے سکتے ہیں۔ یہ دعاؤں کا سائبان ہے، یہ رحمتوں کا شامیانہ ہے، جس کے سر پر ہیں وہ قدر کر لیں، وہ دعائیں لے لیں، ورنہ یقین جانے بعد میں بہت یاد آتے ہیں۔ تو بچوں، جو ینگسٹر مجھے سن رہے ہیں، بعض اوقات جوانی کا جوش ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، نہ کریں ایسا، ماں باپ کو وقت دیں۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، میرا موضوع یہ نہیں ہے ورنہ تو میں اسی ٹاپک کو پورے بیان میں کنکلوڈ کرتا، لیکن ایک اشارہ دے دیتا ہوں۔ جب بندہ بڑی عمر کا ہو جاتا ہے نا، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو بیسیکلی یوں سمجھے دوسرے لفظوں میں وہ بچہ ہو جاتا ہے، ایک سائیکل آف لائف ہے۔ اب وہی حالت اس کی ہو جاتی ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ لیول تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے، لسننگ پاور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ باتوں کو 2-3 بار سن کر سمجھنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کے والدین اس ایج پر پہنچ گئے ہیں اور وہ آپ سے کسی بات میں ریپیٹ کرتے ہیں کہ بیٹا کیا کہا، سمجھ نہیں آیا، ذرا اونچا بولو، سنائی نہیں دے رہا، انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو رہا ہے، تو اس میں اریٹیٹ نہیں ہونا ہے، اس میں تکلیف یا آپ محسوس نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ اس کو انجوائے کریں۔ بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے نا، تو ہمارا ایک ایک جملہ ماں باپ 25-25 بار سنتے تھے، ہم بار بار ایک ہی سوال کرتے تھے، وہ منہ بھی چومتے تھے، جواب بھی دیتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے بیٹا 4 بار ایک ہی بات کہہ رہے ہو۔ آج آپ کے بھی بچے ہیں، ہمارا چھوٹا بچہ ہم سے ایک ہی بات بار بار کرتا ہے، ایک ہی بات کو 4 بار سوال کرتا ہے، ہم جواب دیتے ہیں۔ تو اگر ماں باپ اس ایج پر پہنچ گئے ہیں تو ان باتوں سے اریٹیٹ ہونے کی بجائے ان کی خدمت کریں۔ خدا کی قسم، نصیب والے ہیں وہ بچے جن کو ماں باپ کی خدمت کا موقع
تنخواہ مل رہا ہے. اگر آپ کا مال کسی وجہ سے آپ کے ماں باپ پر خرچ ہو رہا ہے تو یہ آپ کے پیسوں کا نصیب ہے کہ اللہ نے یہ دن دکھایا. ان پر میں خرچ کر رہا ہوں جنہوں نے ساری زندگی مجھ پر خرچ کیا. ان کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں جنہوں نے ساری زندگی ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا. تو جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، کیونکہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بروز قیامت وہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. the second پرسنالٹی یا کیٹیگری کون سی ہے؟ نبی پاک فرماتے تارک سنتی، میری سنت کا ترک کرنے والا قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. آج انفارچونیٹلی کتنی سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں. میلاد تو مناتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، منانا چاہیے، لیکن سنتوں پر پریکٹیکلی عمل کتنا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فٹ اسٹیپ کو کتنا فالو کرتے ہیں؟ آج تو ہمارے کچھ الگ سے گولز بن گئے ہیں، ہماری کچھ الگ پریورٹیز ہیں، ہم تو کسی اور کو فالو کرنے لگ گئے. فلاں کا کوئی فین ہوتا ہے، فلاں کے سٹائل کو اپناتا ہے، اس کے انداز گفتگو کو اپناتا ہے، زندگی اس جیسی گزارنا چاہتا ہے. آپ جس کسی سے بھی محبت کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی دنیا میں ایسا ہے کہ آپ پیدا نہ ہوئے ہوں اور آپ کے آنے سے پہلے وہ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہو، آپ کے لیے راتیں جاگتا ہو، آپ کے لیے آنسو بہاتا ہو؟ جی ہاں، میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، 1450 سال پہلے میرے آقا سجدے میں گرتے ہیں، رات بھر آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. ہمیں یاد کرنے والے، ہمارا خیال رکھنے والے اگر ان کی سنت پر عمل نہیں کریں، ان کے طریقہ کار پر زندگی نہ گزاریں تو کس کے طریقہ کار پر زندگی گزاریں؟ تو یاد رکھیے گا سنت سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. آج کل ایک عجیب فینومینا، ایک عجیب مائنڈ سیٹ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، یار سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے، ٹھیک ہے چھوڑ دو. نہیں جناب، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق کے لیے سنت بھی بہت کچھ ہے. اور یہ سنت کدھر لے جاتی ہے؟ سنو، میرے آقا فرماتے ایک طرف تو فرمایا کہ سنت کا ترک کرنے والا میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اور ایک جگہ فرماتے ہیں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جس کا مضمون ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اٹس اپ ٹو یو وچ روڈ یو وانٹ ٹو بی ود دیٹ. کس روڈ پہ جانا چاہتے ہیں آپ؟ کہ آپ اس روڈ کو، اس زندگی کے طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ جو نبی پاک کا معاذ اللہ چہرہ بھی نہ دیکھ سکے، اس طرح کا لائف کہ جناب سنتوں سے بالکل دور، یا وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں؟ اب غور کر لیجئے. تو جناب سنتوں پر عمل کیجئے. تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا، وہ کون ہوگا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا. ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، نبی پاک کا غلام ہونے کی حیثیت سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے ہم پر کہ امتی ان پر درود پاک پڑھے. تو خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں. اللہ پاک مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی پرسنالٹی، ایک اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں کہ آپ کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے، آپ جیسا دنیا میں کوئی نہ کبھی آیا نہ آئے گا. ایک بار خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھا. یاد رہے جبریل امین وہ ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی کے پاس حاضر ہوئے. تو جبریل امین سے نبی پاک نے سوال کیا جس کا مضمون ہے کہ جبریل یہ تو بتاؤ تم نے سارے جہان دیکھے ہیں، سارے دور دیکھے ہیں، کیا مجھ جیسا کہیں اور بھی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کتنا ریلیونٹ کوسچن ہے. دس کوسچن از ناٹ فار دس امہ. جب سے کائنات بنی اور اب نبی پاک آخری نبی ہیں، فرماتے ہیں جبریل بہت سو سے ملے، ساری دنیا دیکھی، مجھ جیسا کوئی دیکھا؟ جبریل امین نے جو جواب دیا نا، میں اس جواب کو چاہتا ہوں میں نثر میں نہیں بلکہ آپ کو ایک شعر میں سناتا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی شخصیتیں پوری حدیث کو ایک شعر میں کیسے قلم بند کرتے ہیں. کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے. سدرا پہ کون رہتے ہیں؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام. کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا،
तुझे यक ने यक बनाया। या रसूल अल्लाह, आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं आया, क्योंकि रब ने आप जैसा दुनिया में फिर किसी को ना बनाया। एक और जगह सैयदी आला हजरत लिखते हैं, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम, तेरा मसनद नाज अर्श बरी, तेरा महरम राज रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। अल्लाह ने अपने हबीब को बाकमाल बनाया, ऐसा बनाया, सुभान अल्लाह। एक और जगह सैयदी आला हज़रत लिखते हैं, खामए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान हम क्या बयान करें। और जब खास तौर पे नबी पाक के मिरेकल्स की बात की जाए, मौजज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए, जब जब सुने ईमान ताज़ा हो जाता है। याद रहे, हर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा दिया, ठीक है, नबूवत के इजहार की दलील के लिए मौजज़ात अता किए। मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान देखें कि हजरत आदम से लेकर प्यारे आका अलैहिस्सलाम से पहले तक जितने अंबिया गुजरे, उन सबको जितने मौजज़ात दिए गए, नबी पाक को उन सब का मजमुआ अता फरमाया, टोटल ऑफ दैट। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि कुछ एक्सक्लूसिव नबी पाक को खास तौर पर कुछ ऐसे मौजज़ात दिए जो इससे पहले किसी को नहीं दिए गए। अल्लाह अकबर, इतनी शान, इतने मौजज़ात कि हम बयान करते जाएं तो वक्त ख़त्म हो सकता है, कई रातें गुजर जाएंगी। लेकिन टॉपिक जो मैंने चुना है कि कई रातें चाहिए, कई दिन चाहिए, बल्कि सच्ची बात है जिंदगियां ख़त्म हो जाएं, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम का चर्चा, उनकी बात कंप्लीट नहीं हो सकती। शायर लिखते हैं ना, जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। आपके औसाफ को हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। मगर जो मैं टॉपिक आज आपके सामने रखना चाहता हूं, whenever we talk about the miracles of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, there are extraordinary, इतने शानदार मौजज़ात हैं कि अकल हैरान हो जाती है कि अल्लाह ने अपने हबीब को कैसे कैसे पावर दिए, स्पिरिचुअल पावर भी दिया, फिजिकल पावर भी दिया, आपकी ज़बान में भी तासीर दी, आपकी निगाहें भी बाकमाल हैं। अल्लाह अकबर। मैं नबी पाक की जवानी और जोबन की बात नहीं करता, एक ही मिरेकल को बात करते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम झूले में हैं। झूले में बच्चा जो होता है, नॉर्मल बच्चा, हमारे बच्चे तो बड़े कमजोर से, उनकी तो कहते हैं गर्दन पर भी हाथ रखो वरना गर्दन भी लुढ़क जाएगी, जरा बड़ा कमजोर सा होता है बच्चा, ठीक है ना। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा हैं, ये बाद में ईमान लाए, ठीक है। जब ये ईमान लाए ना तो कहते हुजूर ईमान तो अभी लाया हूं, मगर आपकी तरफ से मुझे खामोश इस्लाम की दावत पहले ही मिल गई थी, मैं इंस्पिरेशन तो मैंने आपसे पहले ही हासिल कर ली थी। जब आप झूले में थे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको देखता था, आप जिस तरफ उंगली उठाते थे चांद उस तरफ हो जाता था, आप जिधर इशारा करते थे चांद उस तरफ जाता था। मैंने झूले में आपका ये कमाल देख लिया था, ईमान तो बाद में लाया। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम से उनके चचा कह रहे हैं। अब छोटा सा बारीक सा नुक्ता पेश कर रहा हूं, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग जब हमें मिलते हैं तो हमें कहते हैं बचपन में तुम ये करते थे। हम कहते हैं अच्छा भाई करते होंगे, हमें तो याद नहीं, हम तो छोटे थे, बचपन की बातें हमें तो नहीं पता होती, हमारे बुजुर्ग हमें बता रहे होते हैं। मगर नबी पाक ने यह ना कहा कि चाचा जान मुझे नहीं मालूम कि झूले में क्या होता था। आका फरमाते हैं जी चाचा जान, मैं जिस तरफ इशारा करता था चांद उस तरफ जाता था, मैं चांद से बातें करता था, चांद मुझसे बातें करता था, और चांद अल्लाह की बारगाह में जो तस्बीह करता था, ऐ चाचा मैं उस तस्बीह को भी सुना करता था। अल्लाह अकबर। मेरे आका वो हैं जो अभी पिंगोड़े में हैं, अभी झूले में हैं, और समात का आलम यह है कि चांद की तस्बीह की आवाज सुन रहे हैं। पावर का आलम यह है कि जिधर इशारा फरमा रहे हैं उधर को चांद जा रहा है। फिर क्यों ना बरेली के ताजदार लिखें कि चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। तो देयर आर सो मेनी मिरेकल्स। मगर एक कमाल की बात आज मैं बताऊं, उलमा कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के जितने मौजज़ात हैं ना, नो डाउट देयर आर सो ब्यूटीफुल, मगर जो कैलिबर है, जो नबी पाक का स्टेटस है, उसके मुताबिक तो ये नॉर्मल सी बातें हैं। नबी पाक का जो मकाम है ना, उसके मुताबिक सिर्फ दो ही मौजज़ात हैं, है ना कमाल की बात। चांद के दो टुकड़े करना, सूरज को वापस पलटाना, कंकरियों का कलमा पढ़ना, नबी पाक के लिए दरख्त आकर सजदा करते, जानवर गुफ्तगू करते, का ये सारी बातें नॉर्मल हैं। प्यारे आका का जो मकाम है ये सब इट इज नॉर्मल फॉर हिम।
اسپیشل 2 ہی معجزات ہیں جو نبی پاک کے کیلیبر اور آپ کے سٹیٹس کے مطابق ہیں. وہ کون سے ہیں؟ علماء کہتے ہیں ایک ہے معراج کا معجزہ، جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کروایا. یاد رہے کائنات میں کوئی اور نہیں ہے جس نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہو، کلام اس طرح کیا ہو اور دیدار بھی کیا ہو. صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مرتبہ اور یہ شان عطا کی گئی. اور ایک چلیں چھوٹا سا مسکنسیپشن بھی ساتھ ساتھ دور کر دوں. بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ نبی پاک کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں. یاد رہے یہ متفقہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا سب سے بڑا غیب ہے، کیونکہ اس کو اس سے پہلے کسی اور نے نہیں دیکھا. تو جب رب عز و جل نے اپنا آپ ہی اپنے حبیب سے نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپانا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، آقا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو رب نے اپنے حبیب کو سب عطا فرمایا. تو بہرحال ایک ہے معراج. اچھا اب تک میں نے جتنے معجزات بیان کیے ہیں وہ معجزات ہم نے دیکھے نہیں ہیں، ہم آئی وٹنس نہیں ہیں اس کے. سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں چہروں پر ایک خوشی کا سما ہے، کیونکہ نبی پاک سے جس کو محبت ہوگی نا، وہ جب بھی پیارے آقا کا کمال سنے گا تو اس کا حوصلہ بڑھے گا، انتھوزیزم بڑھے گا، انرجی بڑھے گی. مگر وی آر ناٹ آئی وٹنس آف دوز میریکلز. لیکن اب جو میں معجزہ بتانے جا رہا ہوں نا، اعظم المعجزات اسے کہا جاتا ہے، اور وہ معجزہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. ہم اس کو آج بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم اس سے آج بھی برکت لے سکتے ہیں. سب سے بڑا معجزہ بھی ہے اور ہم اس سے برکت لے سکتے ہیں، اور وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید، جو نبی پاک کے قلب اقدس پر نازل ہوا. سینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ پاور دی گئی کہ نبی پاک کی قلب اقدس پر قرآن کا نزول ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے یہ جو معجزہ عطا فرمایا، قرآن خود کہتا ہے اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. سوچئے قلب مصطفیٰ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تھی نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پسینے کے آثار آتے تھے، ایک کیفیت بن جاتی تھی. صحابہ ریئلائز کر لیتے کہ جبریل امین آئے ہوئے ہیں اور قرآن کی وحی کا سلسلہ جاری ہے. سورہ مائدہ کی تفسیر میں لکھا کہ جب سورہ مائدہ کا نزول ہوا نا تو اتنا بوجھ اس وحی کا تھا کہ نبی پاک ایک اونٹنی پر سوار تھے، وہ اونٹنی زمین سے لگ گئی کیونکہ اس بوجھ کو وہ بھی نہ اٹھا سکی. مگر قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی. تو بہرحال قرآن آج بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ معجزہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا، اس کی برکتیں تو لوٹ سکتے ہیں، اس کو تو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی آج بہت بڑی تعداد قرآن نہیں پڑھتی ہے، نہ قرآن ریئلائز کرتے ہیں، نہ قرآن انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. خدا را ایسا نہ کریں. قرآن کے بغیر زندگی اچھی نہیں ہے. آج بہت سارے جتنے بیٹھے ہیں بھائی بیٹھے ہیں، میری بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، سب کے پاس موبائل فون ہوتا ہے اور ہمارے موبائل میں ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ سم ٹائم وی اوپن سافٹ ویئرز ڈیلی سو مینی ٹائمز، 40 بار 50 بار 100 بار موبائل میں سافٹ ویئر کھول رہے ہوتے ہیں. اگر آپ سے میں پوچھوں کہ بتائیں لاسٹ قرآن کب اوپن کیا تھا، شاید بہت سو کے پاس یہ جواب ہوگا کہ لاسٹ رمضان میں قرآن پڑھا تھا. اچھا اب کب قرآن اوپن کریں گے؟ نیکسٹ رمضان میں. سال میں ایک بار قرآن. اچھا قرآن کا استعمال ہے ہمارا بڑا زبردست ہے. وہ کیا ہے، جب نئی کا کاروبار کھولنا ہے، نئی دکان لینی ہے، نئی فیکٹری لگانی، قرآن خوانی کرنی ہے، ادھر ایک نیا قرآن خرید کر ادھر برکت کے لیے رکھنا ہے. جیسے ہی نیا گھر بنے گا اس میں قرآن خوانی ہوگی، قرآن رکھ دیں گے. دیٹس اٹ. قرآن اس لیے ہے، اس میں کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے، ہمارے لیے کیا لرننگ ہے، وہ کون پڑھے گا، کون سیکھے گا؟ ایسا نہ کریں. اے نبی پاک سے محبت کرنے والوں، میں آپ کو آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے معجزے قرآن کی دعوت دینے آیا کہ قرآن سے دوستی کر لیں. اچھا ایک اور بات بتاؤں، یہ جو موبائل فون یوز کرنے والے ہیں، جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا، ہمارے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے اور لوگ دیکھیں گے کہ یار 3 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا ہے، 4 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا ہے، 6 مہینے ہو گئے آن لائن نہیں ہوا ہے. میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر بات زیادہ سمجھ آئے گی. ایک بار میرے پاس کس بندے کی امانت تھی، ایک فائل میرے پاس رہ گئی تھی، پرانی فائلیں چیک کر رہا تھا، وہ فائل نکل آئی. ارے میں نے کہا تو ان کی فائل ہے. تو میں نے نمبر پہ فون کیا، 5 10 7 8 سال ہو گئے تھے، رابطہ نہیں ہوا، فون نہیں اٹھے، سارے فون بند، دونوں نمبر تھے دونوں بند. میں نے کہا یار کیسے ڈھونڈوں ان کو. میں نے کہا کوئی بندہ ایسا ہوتا نہیں جو فیس بک پہ نہ ہو. میں گیا فیس بک پہ، ان کا نام ڈالا تو فیس بک پہ آ گئے. چیک کرتا گیا تو 1 سال ہو گیا تھا، اس نے کوئی نئی پوسٹ نہیں لگائی تھی، لاسٹ 1 ایئر سے ایکٹیویٹی نہیں تھی. میں نے کہا ایسا ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو چل ہی رہا ہوتا ہے. میں اباؤٹ میں گیا، ان کے بیٹے کا مجھے پروفائل مل گیا، میں نے ان کے بیٹے کے پروفائل پہ کلک کیا،
میں پیچھے جاتا رہا، ان کے بیٹے کا نمبر مل گیا، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا فلاں کے بیٹے، کہتے ہیں ہاں، میں نے کہا والد صاحب سے بات کرائیں، کہ ابو کا 1 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے، جب سے وہ آف لائن ہو گیا ہے، یہ بات میں بیانات میں کرتا تھا، اب میری آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ وین ایور وی ڈائی ہمارے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، پیپل وانٹ ٹو سرچ کریں گے ہمیں کدھر گیا، کئی دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، تو پھر اطلاع آئے گی کہ وہ قبر میں چلا گیا ہے، جب ہم قبر میں جائیں گے نا تو کوئی سافٹ ویئر آن لائن نہیں ہوگا، مگر میں آپ کو بتاؤں قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا، حدیث پاک کا مضمون ہے، قرآن قبر میں شفاعت کرے گا، نور کا کام دے گا، خوش نصیب ہوں گے جو اتنا قرآن سے محبت کرنے والے، واقعات ملتے ہیں کہ وہ قبر میں جا کر بھی تلاوت کرتے ہیں، اللہ ایسی قرآن سے محبت دے، مگر پرابلم یہ ہے سب سافٹ ویئر آن ہیں، قرآن آف لائن ہے، قرآن آن لائن کرو، قرآن کے ساتھ زندگی گزارو، یہ میرے رب کا کلام اور نبی پاک کا معجزہ ہے، مجھے بتائیے قرآن میسج کس کا ہے؟ ذرا جواب دیجئے، زور سے جواب دیتے، اللہ کا ہی نام لے رہے ہو نا، اس میں کیا شرمانا، کس کا میسج ہے؟ اللہ کا میسج ہے نا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، آپ کی زندگی میں میسجز کی بڑی پریورٹی ہوتی ہے، بزنس مین کا آپ کے کسٹمر کا میسج آ جائے آپ فوراً رپلائی دیتے ہیں، کچھ لوگوں نے باکس پریورٹی ای میل رکھی ہوتی ہے کہ اس کی میل فوراً رپلائی جانی چاہیے، اس کا جواب فوراً جانا چاہیے، فیملی کا گروپ الگ ہوتا ہے، ان کو جلدی جواب جانا چاہیے، ان نون نمبرز بعد میں دیکھوں گا، پریورٹی نمبرز پہلے، لائف ہم نے اس طرح اپنی جس کو کہیں ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، ساری دنیا کے میسجز دینے کا جواب کا ٹائم ہے، اللہ کا پیغام پڑھنے کا ہی ٹائم نہیں ہے، قرآن اللہ کا پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے، یو نو واٹ ایور اللہ تبارک و تعالیٰ سیڈ اس ان قرآن، ہمیں معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے قرآن میں اپروکسیمیٹلی 88 یا 89 ٹائمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو، او یو بلیورز، کون ہے ایمان والے؟ ہم ہیں نا، آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے، ٹھیک ہے قرآن پاک کا پورا 30 پارہ سارے رکوع پڑھنا سمجھنا ضروری تھا، مگر ایٹ لیسٹ یہ کیا 80-90 آیتیں نہیں پڑھ سکتے تھے ہم کہ جناب اس کا ترجمہ پڑھتا، تفسیر پڑھتا، کسی عالم دین سے رجوع کرتا کہ مجھے بتائیے تو صحیح، میں مسلمان ہوں، 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، اللہ نے قرآن میں مجھ سے بات کیا کی ہے؟ Nobody want to know this۔ میں یورپ گیا، میں نے وہاں جا کے ان کو سمجھایا، میں نے کہا آپ اسپین میں بیٹھے ہیں، آپ کے گھر پر ایک لیٹر آتا ہے اسپینش زبان میں، کیا کرتے ہو؟ سائٹ پہ رکھ دیتے ہو؟ کہتے نہیں، کیا کرتے؟ کسی دوست کو بھیجتے، بتاؤ تو سی کیا لکھا ہے، کوئی ضروری بات نہ ہو، اگر کوئی ایسی چیز ہمارے پاس آ جائے جس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، کسی سمجھدار آدمی کو دیتے ہیں اور بتائیں کوئی نوٹس تو نہیں، کوئی لیگل معاملہ تو نہیں، آپ فوری کیوریوسٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تاکہ یہ میسج مس نہ ہو جائے۔ دنیا میں کوئی لیٹر مس نہیں ہوتا، کوئی نوٹس مس نہیں ہوتا، مگر زندگی گزر گئی، قرآن مس ہوئے جا رہا ہے، اور بغیر قرآن سمجھے قبر میں چلے جاؤ گے۔ میں آج آپ کے لیے ایک واقعہ بھی لایا ہوں قرآن کا، صرف ریئلائز کرانے کے لیے، ورنہ قرآن میں تو 100 کے قریب واقعات ہیں، اگر یہ واقعات بھی آپ پڑھیں تو پتہ تو چلے کہ یہ کیوں واقعات بیان ہوئے، پچھلی قوموں کے کیوں واقعات بیان ہوئے۔ اللہ پاک نے یہاں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بہت نوازا ہے، میں آپ کو آئیے دنیا کے امیر ترین آدمی کا واقعہ وہ بھی قرآن سے سناتا ہوں، the richest man in the universe۔ یہ کون تھا؟ اس کے پاس کتنا مال تھا؟ یہ قارون تھا۔ قارون کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا بیٹا تھا، کزن، فرسٹ کزن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بڑا نورانی چہرہ بھی تھا اس کا، اور یہ اس زمانے میں تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا، یعنی دنیا بھی ہر وہ چیز تھی جس میں لوگ ترقی کرتے ہیں، مالدار بھی تھا، حسین بھی تھا، فیملی بھی بڑی اچھی تھی، حضرت موسیٰ کا کزن تھا علیہ السلام، اور عالم بھی تھا، علم بھی رکھتا تھا، جاہل نہیں تھا، لوگ اس کا بڑا ادب و احترام بھی کرتے تھے۔ پھر اس کو زوال کیسے آیا، پھر سب کولیپس کیسے ہو گیا، پھر وہ تباہ و برباد اور اللہ کی بارگاہ سے مردود کیسے ہو گیا، ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ یہاں بڑی فیملی والے بھی موجود ہیں، مالدار بھی موجود ہیں، گڈ لکنگ بھی موجود ہیں، لوگوں میں عزت بھی ہے میری اور آپ کی، میں آپ کو اپنے ساتھ شامل رکھ کے بات کر رہا ہوں، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ رہے گا بھی آخر تک، ایسی گڑبڑ، ایسی غلطی، ایسی مسٹیک نہ ہو جائے کہ یہ سب جب چاہے میرا رب واپس لے سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا، اور اس کو لوگ منور کہتے تھے، اتنا چہرہ خوبصورت تھا کہ اس کو منور کہتے تھے، اس کے پاس بہت مال آ گیا،
اتنا مال آ گیا، اتنا مال آ گیا کہ اس کے خزانے ایسے ہوتے تھے کہ اس کی خزانوں کی جو چابیاں تھی نا وہ اونٹوں پر لاد کر 40 اونٹ چلا کرتے تھے، صرف چابیاں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ خزانہ کتنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ دو اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں. اچھا اس زمانے میں زکوٰۃ جو ہے نا وہ 1000 پر ایک تھی. آج تو 100 پہ 2.5 ہے نا. 1000 پر ایک تو بڑا آسان تھا یوں دیکھا جائے تو. اس نے پہلے تو وعدہ کر لیا، بعد میں گھر جا کے کیلکولیٹ کیا تو اس کو خیال آیا کہ یہ تو بہت بن جائیں گے، پیسے ہی اتنے تھے. آج کے زمانے کے اگر ٹریلین ڈالرز ہوں تو وہ بڑے، اس کی زکوٰۃ بھی بڑی بنتی ہے. تو اس نے حساب کیا کہ یہ تو بہت بن جائیں گے. اب شیطان نے اس پر حملہ کیا، کہتا زکوٰۃ تو نہیں دینی. اب اس نے لوگوں میں بات یہ پھیلائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے مال پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کمپیننگ شروع کر دی. اور اس بدبخت نے کیا کیا کہ ایک عورت کو انگیج کیا، ہائر کیا، اور اس نے کہا کہ تم جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھرے مجمع میں الزام لگا دینا. یہ میں قرآنی واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، انٹرسٹنگ بھی ہے اور عبرتناک بھی ہے. اور یہ سارا واقعہ سنانے کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ریئلائز ہو کہ قرآن میں کیا کیا موجود ہے. پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. ہمارے بچے، میری بہنیں، میرے بچے سن رہے ہوں گے. آج بچے کیسی کیسی پتہ نہیں سٹوریز پڑھ رہے ہوتے ہیں. کتنا اچھا ہو کہ گھر میں سب مائیں، بہنیں، باپ، بچہ بیٹھ کر کہے کہ چلو آج قرآن کی کہانی سناتا ہوں. اسٹوریز آف قرآن پڑھیں نا، انڈرسٹینڈ کریں اس سے. چلیں جناب، اس عورت نے بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر برے کام کا الزام لگا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، جب آپ نے یہ الزام سنا تو آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے کہا کہ اس عورت کو لاؤ. جب وہ عورت لائی گئی تو آپ نے فرمایا اے عورت، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا اور عافیت کے ساتھ سلامتی سے نکال کر فرعون کو غرق کر دیا، سچ سچ کہہ دے واقعہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جلال نبوت دیکھا، وہ عورت سہم گئی اور کانپ کر کہنے لگی کہ حضور، یہ قارون نے مجھے کثیر دولت کا لالچ دے کر آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے بھیجا ہے. اللہ اکبر. آپ نے پہلے تو سجدہ شکر کیا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اور اب آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ اب قارون پر اپنا قہر نازل فرما. اللہ کے نبی سے اس نے جنگ کی نا. اب آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس پر قہر نازل فرما. اب مجمع میں سے کہا کہ جو بھی قارون کا ساتھی ہے وہ اس سے الگ ہو جائے، کیونکہ اب عذاب آنے والا ہے. اس بدبخت کے 2 ساتھی تھے جو اس وقت بھی جدا نہیں ہوئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین پکڑ لے اس کو. تو اب قارون جو ہے گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا. آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا پکڑ لے اس کو. اب وہ کمر تک دھس گیا. اب قارون بلبلانے لگا، رونے لگا، معافیا مانگنے لگا، میں آپ کا رشتہ دار، مجھے معاف کر دیجئے. اور وہ جو لوگ تھے نا، وہ جو اس کے ساتھی تھے، وہ کہتے ہیں اس لیے دھسا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اس کا خزانہ آپ رکھ لیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے خزانے کی؟ آپ نے حکم دیا اور یہ خزانہ جو ہے وہ بھی زمین میں اس کے ساتھ غرق ہو گیا. اور روایتوں کا مضمون ہے کہ یہ قیامت تک دونوں دھستے رہیں گے، قارون بھی اور اس کا خزانہ بھی. یہ واقعہ سورہ قصص کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بتائیے یہ واقعہ قرآن کا واقعہ ہے، اسٹوری آف قرآن ہے. کیا میسج ہے اس میں؟ کہ مال بہت زیادہ مل جانا کمال نہیں ہے. اس مال کا حق ادا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جو مجھ پر اور آپ پر لازم قرار دیا. یا ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے کہ جو زکوٰۃ تو دیتے ہیں مگر زکوٰۃ کو بھی بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. او ہو جناب بہت پیسے دینے پڑیں گے، 2-2.5 کروڑ روپے زکوٰۃ بنتی ہے میری، تو کیسے نکالوں؟ رمضان آ گیا. اللہ کے بندے، اللہ نے 100 کروڑ دیے تو 2.5 کروڑ بنی ہے نا. اس کا شکر ادا کرو. جس کو رب نے دیا، زکوٰۃ دینے میں پرابلم ہے لوگوں کو. نہیں کریں ایسا، ورنہ یہ مال کسی کام کا نہیں، یہ عذاب بن جائے گا. یہ قارون کا خزانہ یہ بتاتا ہے کہ خزانہ بہت بڑا ہو لیکن وہ عذاب بھی ساتھ لے آتا ہے اگر اس کا حق ادا نہ کیا جائے. اور دوسری بات اس بات سے یہ سیکھنے کو ملی کہ کبھی بھی تکبر نہیں کرنا ہے، پراؤڈ نہ کریں. اللہ نے اگر کچھ بنا دیا ہے نا، کوئی موقع مل گیا ہے، کوئی مقام مل گیا ہے، تو یہ دیکھیں نا کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ فیملی بھی تھی، خوبصورتی بھی تھی، پیسہ بھی تھا، علم بھی تھا، عزت بھی تھی. یہی تو چاہیے ہوتا ہے دنیا میں. سب کچھ تھا، لیکن جب اس نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، تکبر کیا، وہ سب چلا گیا. آج قارون کا نام لیتے ہیں تو عبرت کے طور پر لیتے ہیں. ایسا نہیں مشہور ہوتا کہ بہت امیر آدمی تھا، بڑے مزے والی زندگی تھی. دھس رہا ہے اس وقت بھی میں بیان کر رہا ہوں، وہ زمین میں دھس رہا ہے. تو یاد رکھیے گا، متکبر اللہ کو پسند نہیں آتا.
اللہ کو عاجزی والا بندہ پسند آتا ہے. زندگی میں کچھ بھی مل جائے ہمیشہ یہ یاد رکھنا یہ رب نے دیا ہے, اور جس نے دیا ہے نا وہ جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے. بزرگ بیٹھے پوچھیں ان سے, ہم نے پل میں امیروں کو کنگال ہوتے دیکھا ہے, زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ لینے والا ہوتے دیکھا. یہ کب چلی جائے پتہ نہیں نعمت, جب تک ہے شکر ادا کریں. اور قرآن میں کتنا خوبصورت وعدہ ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. کیسا کریم ہے میرا مالک, بس شکر ریکوائرڈ ہے. تو شکر ادا کریں, تکبر نہ کریں. میں کچھ بھی نہیں ہوں, جو دیا ہے میرے رب نے دیا ہے. اور اللہ پاک مال دے تو صدقہ خیرات کریں, زکوٰۃ ادا کریں, اور غریبوں سے ملاقات میل ملاپ رکھیں. یہ فیل نہ کریں کہ میں اب سپیریئر ہوں اور یہ غریب ہیں, یہ تو نارمل آدمی ہے, میں بہتر ہوں. نہیں, یہی تو کہا تھا شیطان نے. واٹ از دا اس کا کرائم کیا تھا شیطان کا, کیا کہا تھا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر, انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے تو آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا. اب ذرا غور کیجئے, شیطان جنت کا خزانچی تھا, معلم الملکوت, فرشتوں کا استاد تھا, زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدے کیے تھے, عبادت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا. جسٹ اونلی ونس ہی میڈ تکبر پراؤڈ, اینڈ واٹ ہیپنڈ, ہوا کیا, راندہ درگاہ مردود, قیامت تک کے لیے سارا چہرے کا نور چھین لیا گیا. شیطان ایک ایگزامپل ہے میرے اور آپ کے لیے, اس نے زندگی میں ایک بار کہا انا خیر من. اور آج ایسا لگتا ہے ہم کہتے تو نہیں ہیں مگر روز محسوس یہی کروا رہے ہوتے, میں اس سے بہتر ہوں, یہ ملازم ہے, یہ غریب ہے, اس کا رنگ بھی سانولا ہے, کپڑے بھی میلے ہیں اس کے. ہم کہتے نہیں ہیں کہ میں بہتر ہوں, مگر سچ بتاؤ میرا اور آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ تکبر میں ہم میں سے کوئی مبتلا ہے تو وہ سوچ لے کہ تکبر کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عاجزی عطا فرمائے. اللہ نے حسن دیا ہے, اللہ نے پیسے دیے ہیں, اللہ نے علم دیا ہے, اللہ نے طاقت دی ہے, اللہ نے مقام دیا, اللہ نے دیا ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری کوئی اوقات نہیں ہے. تو اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, کھانا کھایا کریں, اٹھے بیٹھا کریں, اور انہیں فیل کروائیں کہ آپ اپنے آپ کو ان سے سپیریئر نہیں سمجھتے. مگر یہاں تو حال یہ کہ برابر میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے, بٹھاتے نہیں ہیں. میرے برابر میں کیسے بیٹھ کے, ادھر بیٹھو, ملازمین ادھر بیٹھے, کھڑے ہو کے بات کرو, بیٹھ کے بات نہیں کرو. استغفر اللہ. پھر تکبر کس شے کا نام ہے مجھے بتائیے نا. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, بڑا عبادت گزار, اتنا عبادت گزار کہ وہ جدھر جاتا اس کے ساتھ بادل چلتا تھا, اتنی نیکیاں تھی اس کی. تو ایک بار ایک گناہگار شخص نے سوچا, یار یہ اتنا نیک ہے, میں اتنا گناہگار. فرق دیکھیں, ڈفرنس دیکھیں, عاجزی, انکساری, شرم. سوچنے لگا اتنا گناہگار ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں, اتنا نیک آدمی ہے, اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں گا تو اس پر جو رحمتیں برس رہی ہیں میرا بھی کام ہو جائے گا. بڑا اچھی انٹینشن تھی نا, ریپنٹنس کی, توبہ کی نیت تھی. وہ جا کے اس کے برابر میں بیٹھ گیا. جب وہ بیٹھ گیا تو جو نیک آدمی تھا, حالانکہ شیطان نے حملہ کیا, تکبر آ گیا, کہتا تم زمانے کے گناہگار میرے برابر میں, اٹھو, کھڑے ہو کے جاؤ یہاں سے. وہ جب کھڑا ہوا تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا, وہ بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کے ساتھ جانے لگ گیا. اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی گئی کہ جا کر اس عبادت گزار سے کہہ دو, بلکہ ان دونوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے اعمال نامے دوبارہ سے شروع کریں. وہ گناہگار جو عاجزی کر کے گیا تھا, اپنے آپ کو کمتر اور کمزور سمجھ کر گیا تھا, اس کی عاجزی ہم نے قبول کر لی, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اور اس نیکوکار سے کہہ دو جو دل میں تکبر آیا تھا, اس کی نحوست کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے گئے. تو دیٹ از پراؤڈ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. قرآن کا پیغام ہے یہ کہ مال ہے تو اس کا حق ادا کرو, ورنہ کہیں یہ قارون والا خزانہ نہ بن جائے. اور عاجزی ہو, انکساری ہو, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ہم جس نبی کے غلام ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جس کا کلمہ پڑھتے ہیں, جس کا میلاد منانے آج جمع ہوئے ہیں, ان کی عاجزی کا عالم, پہلے تو ان کا سٹیٹس میں نے بیان کیا, ان کے معجزات کا عالم یہ ہے, ان کی اتھارٹیز کا, ان کے کنٹرول کا عالم یہ ہے کہ زمین پر اشارہ کریں اور چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. مگر حال یہ ہے کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے, ہے چٹائی کا بچھونا, کبھی خاک ہی پہ سونا, کبھی ہاتھ کا سرہانا, مدنی مدینے والے تیری عاجزی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. آقا غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں, نبی پاک اپنی سواری پر پیچھے اپنے غلام کو بٹھا لیں, اور ہم کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہ کریں. کیسی غلامی ہے بتاؤ نا. میری اور آپ کی اوقات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے. ہم کس بات کا تکبر کریں, ہم کیسے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائیں.
خدا را شیطان کے اس وار کو سمجھو. وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا جس کا مضمون ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کرنا ہے کر لو تکبر، پراؤڈ کر لو، جنت میں نہیں داخلہ ملے گا. ہمبل رہیں، پولائٹ رہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں، سب کے ساتھ ملنا جلنا رکھیں. غریبوں کو زیادہ پیار دیا کرو. امیروں کو تو ویسے ہی سب لوگ مل جاتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ہمیں غریب ملازم دعوت دے، نہیں یار آج کل طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پتہ ہی ہے تمہیں کتنا بیزی ہوں، اس کے یہاں نہیں جائیں گے. اور کہ بڑے سیٹ صاحب بلائیں تو سب سے پہلے پہنچ جائیں گے. ارے بھائی ادھر نہیں بھی جاؤ گے، پیسے ہی بہت لوگ آئے ہوئے ہیں. ادھر جائیں، وہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ صاحب میرے گھر بھی آئے تھے، میرے گھر آ کر چائے پی تھی ہے، میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. یہ دل جیتنے کے موقع ہوتے ہیں اور ہم اسے ریئلائز نہیں کرتے. آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، مسجد جاتے ہیں نا، مسجد میں خادم ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے، پوچھے لگا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات آپ روڈ پہ جاتے ہیں تو کوئی پولیس کا انسپیکٹر ہوتا ہے، ٹریفک والا جو لوگوں کو چلا رہے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے کوئی نہیں ملتا. آپ مسجد جائیں نا، اس خادم کو روکیں اور اس کو سینے لگا لیں، اس کو پوچھیں تمہاری طبیعت کیسی ہے. آپ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں گے، شاید بہت عرصے بعد کسی نے اسے سینے لگایا ہوگا. ارے مسجد کو چھوڑو، آپ کے آفس کے اندر، جی میں آپ کے آفس کی، آپ کی فیکٹری کی بات کر رہا ہوں. آپ جب جاتے ہیں ایک دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے، پیون جس کو کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، فائلیں لاتا ہے آپ کے پاس. کبھی طبیعت پوچھی اس کی؟ کبھی ہاتھ ملایا اس سے محبت کے ساتھ؟ کبھی سینے لگایا اسے؟ آپ کا باورچی، آپ کا ڈرائیور، آپ کے گارڈز بھی ہوں گے. ایک بار یہ کر کے دیکھ لو ہیں کہ آج میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا. گھر سے کیا لائے ہو؟ آپ کو ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ نکلتے ہو نا تو وہ گھر کا کھانا، چھوٹا سا سبزی روٹی کسی کونے میں بیٹھ کے کھاتا ہوگا. بیٹا گھر سے کیا آیا ہے؟ میں آج تمہارے ساتھ کھاؤں گا. آپ بلیو کرو، یہ وہ جو آپ کے دو نوالے ہوں گے اور اس کے دل سے جو آپ کے لیے خوشی کے لمحات ہوں گے نا، آپ ریئلائز نہیں کر سکو گے. آپ اپنے خان سامہ، اپنے ڈرائیور کو سینے لگایا کرو، ان کی طبیعت پوچھا کرو. وہ گھر بلائیں تو چلے جایا کرو. میں آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو بات بتاؤں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک غلام آیا، کہتا حضور میرے گھر پہ آئیں گے؟ حضور پرانی چربی ہے اور چند کھجوریں. مینیو بھی بتایا. آقا وہ ہے کہ جب آسمانوں پر جائیں تو فرشتے آسمان سجائیں، مقام یہ ہے. اور غلام کہتا حضور گھر پہ آ جائیں، پرانی چربی، چند کھجوریں ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر بھی تشریف لے گئے. یہ ہے میرے آقا کی سیرت. زندگی ایسی گزارو کہ لوگوں کے دلوں میں جیو، غریبوں میں پیار بانٹو. آپ کو میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں، اللہ کرے آپ میں سے کوئی بھی عمل کرے گا مجھے ثواب ملے گا. کبھی کبھی آپ مسجد جاتے ہوں گے نا تو آپ کو ایک آدھا کوئی ایسا معذور دکھتا ہوگا جس کے ہاتھ پیر بھی بازو کا ٹیڑھے ہوتے ہیں، چلنے میں بھی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، آواز بھی وہ عجیب غریب نکالتا ہے کیونکہ اس کی زبان ٹھیک نہیں ہوتی. اس کو کوئی نہیں ہاتھ ملاتا. آپ رک جائیں، یقین کریں گے آپ کے لیے لاٹری ہے. آپ کو جب ایسا کوئی بندہ نظر آئے نا، سمجھ لیں یہ ثواب کی، سمجھ لیں ایک پیکٹ آ گیا، پارسل آ گیا ہے. رک جائیں، 2 منٹ لگیں گے. اس کو قریب بلائیں، اس کو سینے لگائیں. بیٹا کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ کوئی کام ہے تو بتاؤ، تھوڑے پیسے تو دے دو اس کو. یقین کریں یہ وہ نیکیاں ہیں جو آپ کو کام آئیں. یہ سارے وہ اعمال بتا رہا ہوں جو تکبر کو ختم کرنے والے ہیں. آپ کے دل سے آپ فیل کریں گے کہ تکبر ختم ہو رہا ہے اور عاجزی آ رہی ہے، ہمبلنس آ رہی ہے. تو زندگی بہت تھوڑی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں. ہم مسلمان ہیں. تکبر پال کے بیٹھے تو مارے جائیں گے، لالچ پال کے بیٹھے تو مارے جائیں گے. یہ دل کی وہ بیماریاں ہیں جس کو ڈائگنوز کر کے اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ آج کولیسٹرول کا علاج بھی کر رہے ہیں، بلڈ پریشر کی بھی فکر کر رہے ہیں، واکنگ بھی کر رہے ہیں، جم بھی جا رہے ہیں. وائے یار دل صحت مند ہونا چاہیے. بھائی آپ کا دل بڑا صحت مند ہے مگر اس میں وہ بیماریاں آپ نے پالی ہیں جو ایمان خراب کر سکتی ہیں، جس میں تکبر ہے، حسد ہے، بہت ساری باتیں ہیں. تو بہرحال میرا وقت ختم ہو گیا، باتیں تو بہت ساری یاد آ رہی تھی. بس میں یہی گزارش کروں گا، قرآن پڑھیے، قرآن سے دوستی کر لیجئے، قرآن اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. اللہ کریم قرآن کا خادم بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے. درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو وہ قرض ایک بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار. وہ ٹائم آ گیا جب اس ٹائم وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو. تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، میں کولیپس ہو گیا ہوں، بزنس اب میرا ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا.
اس نے ایک اور ٹائم دے دیا اسے کہ ٹھیک ہے اب اتنے وقت دنوں کے بعد میں دے دوں گا. وہ ٹائم بھی گزر گیا, اور جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو بھائی, میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے. پھر نہ دے سکا ٹائم. آخر کار معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا, قاضی کے پاس چلا گیا. اب قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے ہاں پیسے تو دینے ہیں. تو کہا پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ کہا پیسے ہیں ہی نہیں, کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے, قرضہ تو لیا تھا اب میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے. تو کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ کب دو گے, کیسے دو گے؟ اس نے کہا بس میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. تو کہا اب تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے, 30 ڈیز میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا. یہ شخص اب گھر آیا, پیسے تو تھے نہیں, مگر شاید علماء نے لکھا کتابوں میں, یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا. اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو, مصیبت زدہ ہو, اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے, کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے نہیں, اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں. صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا. 27 دن گزر گئے, only 3 days left, 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں. 27 دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے. جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئیں, مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی, گھبراؤ نہیں, تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا, تمہارا مسئلہ سالو ہو جائے گا. صبح اٹھتا ہے, درود پاک پڑھ رہا ہے, مگر کہتا ہے یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا. 28واں دن گزر گیا, 29ویں رات آ گئی, مگر اب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں, علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا. اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو ویری فریش, حشاش بشاش کہ اب تو کام ہو گیا, نبی پاک نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے. مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے, پروف کیا ہوگا؟ میں جا کر اس کو کہوں گا کہ میرا قرضہ دے دو, تو ایسے تو قرضہ نہیں دے دینا. اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک نے خواب میں کہا ہے, اور اس نے اگر مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا؟ آخری دن تھا, 29واں دن تھا, وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا. 30th نائٹ آ گئی, صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے. اب اس رات پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. کہ حضور چلا تو جاؤں گا, لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو, یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے. اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی. عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا. اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے. جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا. کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے. کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے. اچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں. وہ عاشق رسول وزیر تھا. کہتا بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں, آج آخری دن ہے اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجئے. علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا, میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے, مجھے ایک ایویڈنس بھی دیا ہے, اور پروف یہ ہے حضور کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے. اور اے وزیر صاحب یہ راز صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کا رب جانتا ہے. اللہ اکبر. وہ وزیر تو جس کو کہے نا جھوم اٹھا، ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح 5000 درود پڑھتا ہو. اس کی تو عید ہو گئی نا. وہ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی. اب یہ وزیر اپنے سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے حضور پہلے 3000 دینار تو نبی پاک کا حکم کی میں ادب سے بجا لاتا ہوں، میرے آقا نے جو حکم فرمایا یہ 3000 دینار آپ کو پیش کرتا ہوں. حضور ایک اور 3000 دینار لیجئے. میرے گھر آپ آئے، اتنی اچھی خبر سنائی، آپ نے قدم رنجا فرمایا، یہ 3000 اس کا نذرانہ ہے. اور ایسا کیجئے 3000 اور لیجئے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے اور ایک وعدہ کر کے جائیے، آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع دیجئے گا. اللہ اکبر. وہ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، ہو سکتا ہے اس کے بیک آف مائنڈ یہ بھی چل رہا ہو کہ اب شاید کل میں نے جیل میں جا کر عدالت میں جا کر گرفتاری دے کر جیل میں جانا ہے، مگر اب 9000 دینار ہاتھ میں ہیں. عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت میں پہنچا. عدالت میں ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیر کہ آج اس نے آنا ہے اور آ کر کہنا یہی ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں، گرفتار کر لو. مگر جا کر اس عاشق رسول نے 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے. قاضی کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ پیسے آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے غریب ہوں، تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ. اس عاشق رسول نے گویا زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں. اس نے وہ پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچو پہلے زمانے میں کیسے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے. وہ جج، وہ قاضی بھی کیسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا. اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، بھرے دربار میں، بھری عدالت میں، وہ اپنے چیمبر میں، اپنے کمرے میں جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہیں. اور وہ 3000 دینار جو ہے وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے، میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، میں تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں. اچھا اب ایک اور عجیب سینیریو یہ بن گیا کہ جس نے کیس کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. کہتا ہے جج صاحب ذرا رکیے، میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں اور ایک کام کیجئے، قلم کاغذ منگوائیے، اس عاشق رسول کا قرضہ ہی میں معاف کر دیتا ہوں. اچھا اب عاشق رسول نے وہ واپس 3000 دینار جو جج صاحب نے دیے تھے وہ واپس جج صاحب کو دیے کہ حضور یہ پیسے آپ ہی رکھ لیں، قرضہ ہی معاف ہو گیا، اب آپ کے پیسے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے نبی پاک کے نام پر نکالے ہیں اب مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ. اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عاشق رسول ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے، اب 12000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے. اس ایک واقعے کے اندر جو ہم سب کے لیے درس ہے، جو ہم سب کے لیے پیغام ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. آج ہم بہت ساری پرابلمز میں ہوتے ہیں. یہاں بھی ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو، کوئی قرضے میں ڈوب گیا ہو، کسی کا کوئی بزنس پرابلم چل رہا ہو، کوئی فیملی ایشو میں ڈسٹرب ہو، آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں، خدا کی قسم درود پاک ایسا وظیفہ ہے. لوگ بہت سارے وظائف پوچھتے رہتے ہیں، بہت سارے جناب وظائف کے بارے میں معلومات کرتے رہتے ہیں. سچی بات یہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد.
ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ تو خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیجئے، اور آپ بلیف کریں جب آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنے شروع کر دیے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے پرابلم دور ہو رہے ہیں، آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے، آپ کے قرضے اترنے شروع ہو گئے ہیں، روزگار میں آپ کے برکت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ نور آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی زبان میں اثر آنا شروع ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔